الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا وضو اور غسل کے لیے لینز اتارنا شرط ہے؟ سوال کیا گیا ہے، آنکھوں میں لینز لگا کر میرے لیے وضو کرنا جائز ہے؟ اور کیا آنکھ کے اندر پانی پہنچنا ضروری ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، آنکھ کے اندرونی حصے میں وضو یا غسل کے دوران پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں وضو میں ظاہری چہرہ دھونا ضروری ہے، یعنی چہرے کا اندرونی حصہ دھونا ضروری نہیں ہے، اور میں اس بارے میں کسی مخالفت کرنے والے کو نہیں جانتا۔ کسی شخص پر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو دھوئے اور ان میں پانی کے چھینٹے مارے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ آنکھوں کے اندرونی حصے کو دھونا وضو ہو یا غسل کسی میں بھی مسنون نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسا کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا جاتا ہے وہ آنکھوں کے اندرونی حصے کو دھونے کی کراہت کی دلیل ہے، کیونکہ اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور ایسا کام کرنا جس سے بینائی جانے کا اندیشہ ہو یا نظر کمزور ہونے کا خطرہ ہو اور شریعت نے اس کا حکم بھی نہ دیا ہو تو وہ کام اگر حرام نہیں ہے تو کم از کم مکروہ ضرور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر انسان نے لینز پہن رکھے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی طہارت مکمل ہو جائے گی، چاہے طہارت وضو کی شکل میں ہو یا غسل کی شکل میں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا پہلی بات، سب سے پہلے تو آپ لینز پہننے کے بارے میں سوال کریں، چنانچہ اگر لینز نظر کی کمزوری کے لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں سے ہے جس کی وجہ سے بندوں کے لیے مشکل کام آسان ہو گئے، اور لینز اینک سے زیادہ باسہولت ہوتے ہیں۔ ان کو پہننا جائز اس شرط پر ہے کہ ان کی وجہ سے آنکھوں کو کبھی بھی نقصان نہ ہو۔ دوسری بات، ایسے لینز جو خوبصورتی کے لیے پہنے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم مرد حضرات اور خصوصی طور پر نوجوان طبقہ کو پہننے کا مشورہ نہیں دیں گے، الا یہ کہ اس کی آنکھ کی سیاہی معیوب نظر آئے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ لینز عیب دور کرنے کے لیے ہوں گے، خوبصورتی کے لیے نہیں۔ خواتین ہی خوبصورتی کے لیے ان کی ضرورت محسوس کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات واضح نہیں کر سکتی۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 18۔ یہاں اس سے مراد عورت ہی ہے، تو اس شرط پر خوبصورتی کے لیے پہن سکتی ہے کہ جانوروں کی آنکھوں سے مشابہ نہ ہو، مثال کے طور پر بلیوں اور خرگوش وغیرہ کی آنکھیں، کیونکہ جانوروں کی مثال قرآن پاک یا احادیث مبارکہ میں صرف مذمت بیان کرنے کے لیے ہی آئی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، آپ اس پر وزن ڈالو یا نہ ڈالو، ہر صورت میں اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات پر عمل کی ذمہ داری دی گئی اور پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا، ان کی مثال ایک گدھے جیسی ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ اور اسی بارے میں اپنا تحفہ دے کر واپس لینے والے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ شخص اس کتے کی طرح ہے جو قے کرنے کے بعد چاٹ لے، اس لیے جانوروں کی آنکھوں سے ملنے والے لینز مت پہنے۔ اسی طرح کافر عورتوں کی آنکھوں سے مشابہت والے لینز بھی مت پہنے، لیکن یہ صورت گزشتہ سے کچھ ہلکے درجے کی ہے، کیونکہ کافر خواتین نے اپنی آنکھیں خود ہی ایسی نہیں بنائیں۔ الغرض لینز کو پہنا جا سکتا ہے، یہ تو ہے لینز کے استعمال کے بارے میں، جبکہ طہارت کے بارے میں یہ ہے کہ لینز کسی بھی طرح سے طہارت کے لیے اثر انداز نہیں ہوتے، نہ تو غسل جنابت میں اور نہ ہی وضو میں، کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے کو دھونا لازمی نہیں ہے، بلکہ اندرونی حصے کو دھونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ بدن کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح۔ چنانچہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق آپ کے لیے وضو یا غسل کے وقت لینز اتارنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 195808۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔